وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سبزیاں اور پھل کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے عمرہ اور زیارات پر جانے والے لوگوں کے لیے کہ وہ وہاں کے حالات کو معلوم کریں کہ مکہ اور مدینہ میں کیا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ انسانی جسم میں بہت سارے نظام ہیں جو ایک دوسرے سے مل جل کر چلتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی جسم ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس کا مکمل احاطہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ اس آیت کے ذریعے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں ہم سب ان نشانیوں سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ان نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے، گو ان میں ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت ہوتی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بہتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ وہ پاک ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، اور خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ نظام ایک زبردست اور علیم ہستی کا بنایا ہوا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے
بنائے ہوئے نظام کی طرح کوئی دوسرا نظام پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے سورہ لقمان، اس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے لگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی تخلیق تو دکھا دو۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ کی تخلیق ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوڑاؤ نظر بار بار، تیری نگاہ تیری طرف دلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کر آ جائے گی۔ اسی طرح دن اور رات کی پیدائش اور ان کا الٹ پھیر ہر انسان دیکھتا رہتا ہے، مگر اس کو انسان روزمرہ کی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ رات کو رہنے دے قیامت تک کے لیے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے دن ہی دن رکھے، تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آ جائے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر گزار ہو۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو خبر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سبزیاں اور پھل کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال ڈالتا ہے، اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ کہا رب تعالیٰ نے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگائے، اور اس سے سبز کھیت نکالتے ہیں، اور اس سے دانے تہ بہ تہ، اور کھجور کے درختوں میں سے اس کے خوشوں کے گچھے جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کو بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کچھ خصوصیات میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ اور پھر ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو۔ ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ عظیم ہے۔ زمین اور آسمان کی عظیم تخلیق ہم کو اور زیادہ قائل کرتی ہے کہ جس ذات نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی ذات یقیناً بوسیدہ ہڈیوں اور کھائے ہوئے گوشت سے انسان کو نہایت آسانی سے دوبارہ پیدا کر سکتی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ سن کر وہ تمہیں سر ہلا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے کہ لیکن یہ کب ہوگا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا کہ کہا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ وہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور زمین اور آسمان کی تخلیق
تخلیق قابل صد ستائش ہے۔ اس تخلیق پر غور و خوض کرنے سے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر یقیناً پختہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی مترجہ ذیل آیت کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ تمام حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو آسمان اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہ ہے زبردست اور حکمت والا۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین پر۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔